لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله خالق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون ويا سر الله المحزون ويا علم ما كان وما يكون والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و ثناء رب ذوالجلال درود و سلام آقائے کل آقائے نعمت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و آل بیتہ و عطرتہ اجمعین حضرات محترم یہ ماہ ستمبر ہے اس میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مجاہدین کی کوششیں رنگ لائیں اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب و کامران فرما کے دنیا میں حق کا بول بالا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ ذاتاً بھی وہ ایک ہے اور صفاتاً بھی وہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ہم تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہوئے یہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جہاں اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہمارے نبی اور رسول ہیں، وہاں ہمارے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت پہ، اور ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظی اور معنوی دونوں طرح خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ عقیدہ ہے، غور سے سنیے گا اور اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں تو ایمان درست نہیں۔ بغیر عقیدے کے ایمان مکمل ہو سکتا؟ کوئی کلمہ پڑھ لے اور اللہ کو ایک نہ مانے تب بھی وہ کام نہیں بنے گا۔ کوئی کلمہ پڑھ لے نبی پہ ایمان نہ لائے کام نہیں بنے گا۔ کوئی کلمہ پڑھ لے لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو آخری اللہ کا نبی نہ مانے کام پھر بھی نہیں چلے گا۔ نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگا۔ اسی لیے قادیانیوں کو کافر کہا گیا ہے، اسی لیے قادیانیوں کو کافر کہا گیا ہے۔ تو اب توجہ سے سوال کرتے جائیے، میں اپنی گفتگو کو ریپیٹ نہ کروں، ایک ایک لفظ کو ریپیٹ کرنا وقت جو ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ حضور کے زمانے میں بھی اور حضور کے زمانے کے بعد بھی نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی نبی بن سکتا ہے۔ نہ نبی، میں نے لفظی اور معنوی دو لفظ استعمال کیے ہیں، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی بروزی بن سکتا ہے، نہ کوئی ڈپلیکیٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی کسی نبی کا جسے کہتے ہیں ہم کوئی خاص ایک پیغمبر بن کے وہ آئے، اس طرح کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام میں نہیں چھوڑی ہے۔ یہ دل کی تختی پہ عقیدہ رکھیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، اگر یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے اسی ماہ مقدس میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یا اپنے کلمے کو کلمہ نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی بھی علامت اور نشانی مسلمانوں کی استعمال نہیں کر سکتے۔ بڑے غور طلب یہ ساری گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم اس کی دلیل قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی، بولتے رہیے آخری نبی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے زمانے میں کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آپ کا نائب بن سکتا ہے۔ سن لیجئے، نہ کوئی آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نائب بن سکتا ہے۔
کوئی کہتا ہے میں نائب ہوں تب بھی وہ جھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تب بھی وہ لعنتی ہے۔ آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے اہل آباد میں بھی یہ قوم موجود ہے اور یہ ورگلانے کا سلسلہ انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کا درست ہونا یہ بہت زیادہ اور اشد ضروری ہے۔ پھر سن لیجئے، ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی لفظی نبی بنایا ہے، نہ کوئی مانوی نبی بنایا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی اس کا نائب آئے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ دلیل نمبر 1 قرآن مجید سے سنیے، اللہ کریم نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اسی رب کا اعلان ہے، یہ اسی رب کا اعلان ہے جو خالق ہے، جس نے محمد رسول اللہ کے سر انور پہ نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اسی رب نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے، بولیے شاباش، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ اور یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ اسی رب کا اعلان ہے جو خود ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ اسی رب کا اعلان ہے جو ہر چیز کا علم، بولیے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر فرمایا، خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہے۔ تفسیر ابن جریر، حضرت سیدنا قتادہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد، دیکھیں نا میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا۔ اب اللہ کے نبی کی پہلے بات سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن سن لیا کہ اللہ کے نبی محمد سب سے آخری نبی ہے، سب سے، آج ہمارا یہ موضوع ہے آخری نبی ہے، افضل تو ہے ہی ہے، اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات آ گئی اللہ کی، دوسری بات ہے مصطفیٰ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میں ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلا رب کا کلام، دوسرا نبی کا فرمان، اب تیسرا صحابی نے مہر لگائی۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اس آیت میں لفظ ارشاد فرمایا ہے خاتم النبیین، اس خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد سب سے آخری نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر۔ دوسری تفسیر، تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی میں بھی خاتم النبیین کے یہ الفاظ تمام اگلے پچھلے علماء امت کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، جو نص قطعی کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، میں اتنا چاہتا ہوں جتنا ہم یاد رکھ سکیں۔ سبق اتنا پڑھنا چاہیے جتنا پہلے ہم نے ایک آیت سنی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول
बाप नहीं। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। वखातमन नबिय्यीन, और नबियों में सबसे आखिरी है, नबियों में सबसे आखिरी है। और फिर अल्लाह के नबी का फरमान मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। मेरे आका का एक और फरमान सुन लीजिए, मेरे आका ने फरमाया लौ काना नबिय्यन बादी, लौ काना नबिय्यन बादी लकाना उमरा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर का नबी ना होना ये वाज़े कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी है। एक और बात यहाँ पे मुख्तसरन सी अर्ज कर दूं, हमने अल्लाह को माना, हमने ये भी माना है अल्लाह एक है, ये हमें बताया किसने? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया। अल्लाह है, एक है, वजूद नहीं है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है, खालिकुल अर्द वस समा है, खालिकुल माए वत्तीन है, खालिकुश शजर वल हजर है, खालिकुस समावात वल अर्दीन है, कायनात का खालिक है। हमने मान लिया, इसलिए माना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जब ये बात मेरे आका ने फरमाई, हमने मान ली। जब रब कहे कि मेरा मोहम्मद आखिरी है, हम मान लेंगे। मेरा आका कहे मैं आखिरी हूं, हम मान लेंगे। हम किसी की नहीं मानते। जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा अमीर ज़्यादा हो, नहीं मानते। अक्लमंद हो, नहीं मानते। हम मानेंगे तो एक हस्ती की मानेंगे जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम इब्न कसीर में बातें हैं कि यह आयत मुबारका इस मसला में नस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ऊंचा बोलो, कोई नबी, ना नबी, ना नायब, ना जिल्ली, ना बरोजी, ये नाम है। ये आपको कोई कह सकता है हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन गुलाम अहमद को हम जिल्ली नबी मानते हैं, गुलाम अहमद को हम बरोजी नबी मानते हैं। गुलाम अहमद कादियानियों को बड़ा खड़पैठ जो था, वो कहते हैं हम उसको नायब मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा अगर नबी आना होता तो मेरे बाद नबी उमर होता, मेरे बाद नबी, यानी जो खासियतें और जो खूबियां किसी नबी में होनी चाहिए वो मेरे उमर में पाई जाती है। लेकिन नबी मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। हज़रात मोहतरम, एक और मकाम पे अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया आज के दिन अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को पसंद कर लिया है। ये दीन इस्लाम हज़रात किसकी पसंद है? बोलो ना यार, अल्लाह की पसंद है। ये दीन इस्लाम किसकी पसंद है हज़रात? ये अल्लाह की पसंद है, और अल्लाह ने अपनी पसंद भी हमें दे दी। मैं अक्सर दोस्तों को ये जुमला कहा करता हूँ कि यार कभी कोई किसी को महबूब भी देता हो, हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने अपना महबूब भी हमें दे दिया है। अल्लाह का महबूब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का महबूब है, तो अल्लाह ने वो महबूब भी हम उम्मत को दे दिया है। और जो इस्लाम दीन जो अल्लाह का महबूब था, वो दीन इस्लाम भी अल्लाह ने हमें दे दिया है। अब इतने खुश नसीब हो कि फिर आप गंदे गंदे काम करें, फिर कोड़े कोड़े काम करें, नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, गुनाह करते रहे। हज़रात देखो ना, मैं अक्सर अपने बच्चों को एक मिसाल देता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मुसल्ले में खड़ा कर दिया है, मैं तो इसे अभी आजमाइश और इनाम समझता हूँ। आजमाइश भी समझता हूँ और इनाम भी समझता हूँ, और ये आजमाइश भी है और इनाम भी है। यहाँ जरा कोई आगे खड़ा होकर दिखाए तो सही। जब तक
کہ میرا رب کسی کو مسلح پہ نہیں کھڑا کرتا وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور تب تک وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے جب تک رب چاہتا ہے۔ تو حضرات اب میں باہر نکلوں اور سر سے ٹوپی اتری ہو اور میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جناب آج کل کی جو بےہودہ گیمیں ہیں وہ کھیلنا شروع کر دوں تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ لازمی طور پہ وہ کہے کہ جناب یہ اس اہل نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کیسے مسئلے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر ہم گندی حرکتیں کریں جو دین تقاضا کرتا ہے نہ کریں ہم، یا دین جن کا تقاضا کرتا ہے کہ کریں اور ہم وہ نہ کریں، تو حضرات کون ہمیں کہے گا یہ بڑے عقل والے ہیں، بڑے سیانے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پہ دین بھی مکمل کر دیا، میں نے تم پہ اپنی نعمت بھی مکمل فرما دیا، دین بھی مکمل ہو گیا اور نعمت بھی مکمل ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا سلسلہ نبوت کے خاتمے کا، یعنی میرے اوپر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا ہے، فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں نے یہ ٹکڑا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے۔ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم سارے کے سارے یزعم انہ نبی، وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی کے بعد ہی، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ان الرسالۃ والنبوۃ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ، بے شک رسالت، والنبوۃ اور نبوت، قد انقطعت، منقطع ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ بھی ختم، رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ کوئی میرے بعد رسول ہوگا نہ کوئی میرے بعد نبی ہوگا۔ ذرا بیک زبان پہ یہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول ہوگا تو دور کی بات ہے ہی کوئی۔ پنجابی ترجمہ کرنا کہ کسی کا بوتھا ہی نہیں ہے کوئی اللہ کے نبی تو بعد نبی بن سکے۔ بڑھتے سبحان اللہ پڑھ دیئے بڑھتے مزاج و مطابق بھئی ہمارے نبی کے بعد کسی کی بوتھی ہی نہیں ہے کہ وہ نبی بن سکے۔ بھئی نبی تے وہ ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، میرے آقا درختوں کو بلایا کرتے تھے، میرے آقا کے قدموں میں درخت چل کے آیا کرتے تھے، میرے آقا انگلی کا اشارہ فرمایا کرتے تھے، ابو جہل ہوتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے ابو جہل کے ہاتھ میں موجود بے زبان کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا میرے آقا تو وہ تھے جو اونٹوں کی زبان بھی جانا کرتے تھے، میرے آقا وہ تھے جو مکھیوں کی زبان بھی جانتے تھے، میرے آقا وہ تھے جو جناب بڑے بڑے پرندوں اور بڑے بڑے درندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ذرا لے تو آؤ کوئی ایسا معنی پیدا کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اور کما قال، فرمایا میرے آقا کا یہ اعلان ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ حضرت محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، سبحان اللہ،
بس کیا کروں، تھوڑا سا مجبور ہوں، ہر موضوع کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر عنوان کو آپ کی خدمت میں پہنچانا ہوتا ہے، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے. یاد ہے نا میں نے آپ کو اسماء جلالت شروع کیے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، مجھے خود بڑا مزہ آتا تھا. آج یہ جب میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. میرے آقا نے فرمایا میں عاقب ہوں. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں بولو؟ میں عاقب ہوں. اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. اس میں دیکھو ہوگا عاقب. یہاں اللہ کے اسماء گرامی، یہاں مصطفیٰ جان رحمت کے اسماء گرامی، فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں. اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور میرے سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ. آپ فرماتے ہیں میری اور میرے سے آنے والے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی آدمی نے گھر بنایا ہو، بڑا سونا بنایا ہو، بڑا سونا بنایا ہو، بڑا خوبصورت بنایا ہو. وَأَحْسَنَ فَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ. ایک کونے میں نہ ایک اینٹ نہ اس نے نہ رکھی، بنایا بڑا سونا ہو. اللہ نے سارے کو بڑا ہی سونا بنایا. داؤد سونے نہیں تے میرے یعقوب تے میرے یوسف تے حسن نہیں ایک گل ہے. میرے سلیمان دی جناب کوئی بات نہیں، میرے عیسیٰ دی کوئی گل نہیں جناب. کو کر سکتا نبی ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ سارے کو بنایا ہوا بھائی. کسی مرد نے مکان بنایا ہوئے، بڑے ہی سونا بنایا ہوئے، ایک ایک بھی جنہ رکھی ہوئے. میری تے پہلے نبی دی مثال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں فجعل الناس یطوفون به، بندے آن تے سجے ہوئی ویکھن، اگے ہوئی ویکھن، اگے پیچھے جناب ہیں پھر کے ویکھن تے تعریف کرن جناب بڑا ہی سونا بنایا گھر. فیعجبون له، لیکن اس ویلے اس کے اتنے جگہ تے آن جتے اینٹ نہ ہوئے تے بڑے ہی حیران ہوں، بڑے ہی حیران ہوں. تے پتہ ہے ویقولون، اور آخر بندہ وضعت هذه اللبنہ، جناب تے پتہ نہیں کیوں ہے اینٹ نہیں رکھی. اللہ اکبر. پتہ نہیں جناب اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا فانا اللبنہ، سبحان اللہ، وہ جڑا سونا جہا مکان بنے ہیں جہدے ایک ایک کوئی نہیں، بندے پھر تر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑے ہی سونے دروازے سونے جناب ہے جناب، بڑے سونے کھڑکیاں چیزیں جناب، لیکن ہے جب ایک ایک تے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں رکھی. میرا آقا فرماتے ہیں فانا اللبنہ، سبحان اللہ، وہ ایک میں محمد سبحان اللہ. جناب اجے گھر مکمل نہیں نہ ہویا، ایک ایک میں نہیں رکھی گئی. میرے آقا فرمایا فانا اللبنہ، او ایک میں محمد سبحان اللہ، وانا خاتم النبیین، تے میں آخر نبی. حضرات محترم، اگر یہ ساڈا عقیدہ پکا جائے، گفتگو ایک دو جمعے اور چلا سا تاکہ کوئی کسی نے ویلے وقت ضائع تو نہیں ہویا بھائی. کوئی بانیاں سٹوریاں تو نہیں نہ سنائی، ویلے نال تشریف لایا جا کرو. اگر تجھے جلدی تشریف لایا اور کو ٹیکس نہیں لکھے وہ گل پلے ہی بولنی نا جناب، یہ نہیں. میرے استاد ہیں، میں نے انہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا استاد تسلیم کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، انہوں نے میرے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں نا ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس لیے میں ان کو اپنا امام اور اپنا استاد مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے ایمان کی گفتگی میں ایک اور خوبصورت سا جو ہے اضافہ کیا ہے. آپ جلدی تشریف لایا کریں.
اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر میرے اوپر اعتراض کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے کہ یہ جلدی وقت میں جمعہ نہیں پڑھا. تو میں آپ سے بڑی پرزور اپیل کرتا ہوں جلدی